اب جس طرح سے سنی مکتبہ فکر کے اندر عید میلاد النبی کے نام پر ہر سال نئی نئی بدعات اور خرافات کا اضافہ دیکھنے کو ملتا ہے، اسی طرح سے 9 اور 10 محرم کو بھی ثانیہ کربلا اور امام حسین کی مظلومانہ شہادت کو بنیاد بنا کر اہل تشیع کے گمراہ مسلمانوں کے اندر ایسی گمراہ کن بدعات دیکھنے کو ملتی ہیں کہ 10 محرم کے نام پہ آج کل جو ہوتا ہے، جو جلوس ہوتا ہے جس میں لوگ اپنے جسم کو تکلیف دیتے ہیں یا پھر جو بھی چیزیں ہوتی ہیں، کیا وہ ہمارے مولا حسین علیہ السلام نے کی تھی؟ نہیں، وہ ساری جو کارستانی ہے وہ یزیدیوں کی کارستانی ہے، وہ حسینی نہیں کر سکتا۔ حضرت حسین علیہ السلام نے تو اپنی جان دے دی لیکن نماز نہیں چھوڑی، اور آج کل کے جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں، وہ لوگ جلوس میں جائیں گے، ناچ گانا کریں گے، ڈی جے بجائیں گے، لیکن نماز نہیں پڑھتے، تو وہ کس طرح کے حسینی ہوئے؟ بہت سے لوگ یہ بھی سوال اٹھاتے ہیں کہ میں حضرت حسین کو علیہ السلام کیوں کہتا ہوں؟ وہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ جو حدیث میں لکھا ہوتا ہے عربی میں، وہ حسین علیہ السلام، علی علیہ السلام، حضرت حسن علیہ السلام ایسے لکھا ہوتا ہے، بٹ جب اس کا اردو میں ٹرانسلیشن کیا جاتا ہے تو اس کو رضی اللہ عنہ کیا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے آپ نے بچپن سے یہی سیکھا ہے کہ وہ صحابی ہیں، انہیں رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، لیکن وہ اہل بیت ہیں، وہ ہمارے رسول کے گھر والے ہیں۔ یہ چیز آپ کو پتہ ہونی چاہیے اگر آپ کو نہیں پتہ۔ اور جو آج کا جو ویڈیو ہے یہ اسی چیز کے اوپر ہے، سٹارٹ ٹو اینڈ تک پورا دیکھیے گا۔ چلیے بسم اللہ کرتے ہیں۔ یہ ایک حسین کی بات ہے، حسین بیچارہ کیوں نہ میدان میں آتا، اس نے دیکھا کہ آج رسول اللہ نہیں ہے، آج علی نہیں ہے، آج حسن نہیں ہے، میں ہی حضور کا جانشین۔ اور یہ سارے سمجھتے ہیں کہ ساری دنیا اگر بیعت کر رہے تو انہیں نہیں ٹھنڈ پڑ سکتی، یہ توقع کرتے ہیں کہ رسول اللہ کا بچہ بیعت کرے۔ میں اگر یہ اعلان کر دوں کہ یہ خلیفہ برحق ہے، نمازیں نہ پڑھنے والا، شراب پینے والا، تو میں نے تو رسول اللہ کا دین جو ہے اس کی بیع کر، حضور کا دین جو اپنے ہاتھ سے دفن کر دیا۔ 9 اور 10 محرم کا آغاز ہوتے ہی پوری دنیا کے مسلمان غم حسین اپنے اپنے انداز کے اندر منانا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی امام حسین اور آل رسول کے غم کے اندر اپنے سینوں کو پیٹتا ہے، کوئی نوحے پڑھ کر سبیلیں لگا کر، اور کوئی جب حد سے زیادہ جہالت کے اندر پڑ جائے تو امام حسین کے علامتی گھوڑوں کو بھی اپنا مشکل کشا مان کر ان سے مرادیں منتیں مانگ کر شرک کرنا بھی شروع کر دیتا ہے۔ دعا کر کے سارے مل کے بڑے بندے دعاواں ذمہ لائیں گا، تاری بڑی مہربانی تسی کھانے کافی عرصے کر کے دعاواں پہ کرتے ہو سرکار، میرے اشل عباس بڑی مہربانی آمین کر کے ساری دعاواں پہ کرتے ہو۔ اشل عباس ایک بچی ہے کویت وچ صادقہ ہے، اودے واسطے دعا خصوصی کرو، زیا واسطے اودے واسطے دعا کرو۔ اشل عباس میرے جڑے میں دعاواں میرے جس بندے میرے ذمہ دعاواں لائیں اشل عباس سب واسطے دعا کرو۔ خاص طور پر شیعہ مکتبہ فکر کے اندر واقعہ کربلا اور نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے خاندان کی شہادت انتہائی اہمیت رکھتی ہے۔ یہی تاریخ کا وہ موڑ ہے جہاں پر شیعہ اور سنی دونوں مکتبہ فکر کے اختلافات کی بنیاد شروع ہوئی تھی، کیونکہ ایک طرف تو تھی بنو امیہ کی ظالم اور فاسق حکومت اور ان کے حامی، اور دوسری طرف تھے امام حسین علیہ السلام، ان کا خاندان اور ان کے جانثار۔ اب جس طرح سے سنی مکتبہ فکر کے اندر عید میلاد النبی کے نام پر ہر سال نئی نئی بدعات اور خرافات کا اضافہ دیکھنے کو ملتا ہے، اسی طرح سے 9 اور 10 محرم کو بھی ثانیہ کربلا اور امام حسین کی مظلومانہ شہادت کو بنیاد بنا کر اہل تشیع کے گمراہ مسلمانوں کے اندر ایسی گمراہ کن بدعات دیکھنے کو ملتی ہیں کہ انسان کانوں کو ہاتھ لگانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ جی، اس میں یہ سچائی ہے کہ ہم اس کے پاؤں بھی چومتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے ہم گھوڑے کے نیچے سے بھی گزارا جاتا ہے، اس کی زوجنا کے نیچے سے، اس کے نیچے سے بھی گزارا جاتا ہے، اس کے پاؤں بھی چومے جاتے ہیں، اس سے منتیں اتارتے ہیں لوگ، اس سے مانگتے ہیں، کیونکہ یہ ایک شبیہ ہے، سے مانگتے ہیں یا وسیلے سے اس کے وسیلے سے اس کا صدقہ مانگتے ہیں۔ جناب آپ کے ہم سے بال، اس کے پاؤں کی جو پھڑلی بہت ہوتی ہے، بوٹ جو لوہے کا ہوتا ہے، وہ لے کے جاتے ہیں اپنے گھر کے باہر لگاتے ہیں، تاکہ وہ ایک پاک چیز ہے، کیونکہ خدا پاک قرآن پاک کے اندر اسی زلجنا کے پاؤں کے سونگ کے چنگاریوں کی قسم تھا، تو ہمارے لیے تو یہ بہت احترام کی جگہ ہے، اور زلجنا کا ہم بہت احترام کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ امام سجاد کی منت مانی ہوئی ہے، قیدی بنا ہوا ہے مولا کا، قیدی بنا ہوا ہے۔ اچھا، یہ کیا ہوتا ہے مجھے آپ بتا دیں۔ یہ امام سجاد کی زنجیریں پہنی ہوئی ہیں اس میں، مولا کا قیدی بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میرے 12 سال بعد ہوا ہے، مولا نے مجھے عطا کیا، تو میں نے منت مانی تھی کہ جب ہوگا تو میں اس کو قیدی بناؤں گا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان گمراہ لوگوں نے دین کو ذاکرین سے سیکھا ہے، نہ کہ علماء کرام سے، وہ ذاکرین جو کہ پیسے لے کر محفلیں پڑھتے ہیں، اور ان کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ من گڑت کہانیاں سنا کر کفری عقائد پھیلا کر لوگوں کو جذباتی کرنا اور ان کو رلانا۔
اب آپ کی یہ غلط فہمی دور کرتا چلوں کہ اہل تشیع فرقہ کے جو اصل عالم دین ہیں وہ انتہائی ذہین اور علم رکھنے والے لوگ ہیں، کیونکہ تاریخ کا جتنا علم ان کے پاس ہے وہ کسی اور مکتبہ فکر کے پاس نہیں ہے۔ اور اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ تمام اہل سنت کے مکتبہ فکر کے عالم کو تیار ہونے کے اندر 8 سے 10 سال کا ٹائم لگتا ہے، اگر تخصص کے ساتھ ملا لیں تو 12 سال تک، جبکہ اہل تشیع کے عالم کو تیار ہونے کے اندر 12 سے 18 سال تک کا ٹائم لگ سکتا ہے۔ ہر ایک مکتبہ فکر کے اندر ہر ایک درجے کے لیے الگ ٹائم لگتا ہے، لیکن وہ ایک الگ بحث ہے، کیونکہ یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اتنا علم ہونے کے باوجود بھی جب سے اہل تشیع عوام نے ذاکرین سے کربلا کا مطلب سیکھنا شروع کیا ہے تو تب سے یہ لوگ اس طرح کی بدعات اور گمراہیوں کے اندر پڑ گئے ہیں، اور معتبر اہل تشیع عالم خود ان ذاکروں سے بہت پریشان ہیں۔ اور وہ پریشان کیوں نہ ہوں، کیونکہ ذاکرین نے ان کو کربلا کا مطلب یہ سمجھا دیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام ایک مظلوم شخصیت ہے جو کہ یزید جیسے ظالم شخص سے اس لیے لڑنے گئے تھے کیونکہ وہ حکومت پر قابض ہو گیا تھا، اور حکومت کا حق امام حسین کا تھا کیونکہ امت ان کے نام پر متحد تھی۔ اب یہ بات سچ تو ہے لیکن یہ پورا سچ نہیں ہے، اور آدھا سچ جاننا جھوٹ سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ سچ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام مظلومیت کی نہیں بلکہ بہادری کی علامت تھے، جنہوں نے وقت کے فرعون کو للکار کر اس سے منہ پر اپنی فوج اور طاقت کے باوجود کہا کہ تو ظالم ہے، تو فاسق بادشاہ ہے، اور میں اپنا سر کٹا لوں گا، اپنے پورے خاندان کو قربان کر دوں گا، پر تیری بیعت نہیں کروں گا، کیونکہ امام کو آنے والی امت کے لیے بھی ایک پیغام دینا تھا اور ان کے لیے مثال بننا تھا۔ پر ان ذاکروں نے اپنی عوام کو یہ نہیں بتایا کہ امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے سے پہلے امام اپنے خاندان سمیت یزید کے خلاف کیوں نکلے تھے۔ اس لیے کیونکہ امام حسین اس یزیدی اور اس بادشاہت کے نظام کے خلاف تھے، اور یزید صرف ایک بادشاہ نہیں بلکہ ایک پورے سسٹم کا نام تھا جو کہ تلوار کے زور پر ظلم اور خوف سے اپنی حکومت کو نافذ کرنا چاہتا تھا، دین اسلام کی تعلیمات کو ختم کر کے اپنی تعلیمات کو نافذ کرنا چاہتا تھا۔ امام حسین علیہ السلام یزید سے جنگ کرنے نہیں بلکہ کوفہ پہنچ کر وہاں اپنے خاندان سمیت شفٹ ہونا چاہتے تھے، کیونکہ کوفی لوگوں نے یزید کے والد امیر معاویہ کی وفات کے بعد امام حسین علیہ السلام کو 12,000 کے قریب خطوط بھیجے تھے کہ صلح حسن کے بعد شرط کے مطابق امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد امت مسلمہ کو اپنا خلیفہ خود چننے کا اختیار ہوگا، اور ہم سب آپ کی خلافت پر راضی ہیں، آپ یہاں پر تشریف لائیں اور ہم آپ کے ساتھ مل کر یزید کے خلاف قیام کریں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، کیونکہ یہ زبردستی تلوار کے زور پر ہم پر مسلط ہو چکا ہے۔ جب یزید نے بادشاہت سنبھالی تو یہ رجب 60 ہجری کا ٹائم تھا، اور اس نے فوراً سے امام حسین سے بیعت کا مطالبہ کیا۔ ظاہر ہے کہ اس وقت میں صرف امام حسین ہی اس کے لیے اپوزیشن تھے۔ امام نے اسی وقت انکار کیا اور فرمایا کہ یزید جیسے شخص کی بیعت کرنا اسلام کی توہین ہے۔ یزید نے اپنی بادشاہت کے آغاز میں ہی مدینے کا گورنر اپنے رشتہ دار کو لگا دیا تھا، جس کا تعلق بھی بنو امیہ خاندان سے تھا۔ یزید نے اس پر پریشر ڈالا کہ جیسے بھی ممکن ہو امام سے فوراً میرے لیے بیعت لو، اور اس گورنر کا نام تھا ولید بن عتبہ بن ابی سفیان۔ یزید کے حکم پر اس نے امام کی زندگی مدینہ کے اندر مشکل بنا دی، اور اس نے رات کے اندھیرے کے اندر امام کو اپنے محل کے اندر بلایا اور بیعت کا کہا، تو امام نے جواب دیا کہ بیعت کرنا ایک عوامی معاملہ ہے، یہ چھپ کر کبھی نہیں ہو سکتی، لہٰذا صبح مسجد کے اندر بات ہوگی۔ اور یہاں سے اس کے محافظوں سے جان بچا کر امام حسین علیہ السلام کو اندازہ ہو گیا کہ اب مدینہ کے اندر ان کے لیے رہنا محفوظ نہیں ہے، اور اسی لیے 27 رجب 60 ہجری کو انہوں نے مدینہ چھوڑ دیا اور مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ اور اگر امام حسین اس وقت ایسا نہ کرتے تو مسلمانوں کے اندر ہی جنگ شروع ہو جاتی، کیونکہ ظاہر ہے کہ امام حسین کے انکار کا مطلب تھا کہ حکومت وقت کو چیلنج کرنا، اور مدینہ وہ مرکز تھا جہاں پر امام حسین کی سب سے بڑی طاقت تھی، اور دوسری وجہ تھی کہ امام حج بھی کر سکیں۔ اور اسی راستے کے اندر امام حسین کو کوفیوں کے ہزاروں خطوط ملے کہ ہمارے پاس کوئی نیک اور حق پرست رہنما نہیں ہے، آئیے ہم آپ کو اپنا امام مانتے ہیں۔ اور یہ خط کوئی 1-2 نہیں تھے بلکہ 12,000 سے زیادہ خطوط تھے جو کہ امام حسین کو کوفہ سے موصول ہوئے، اور ان سب کے اندر یہ باتیں لکھی ہوئی تھی کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، کوفہ کے اندر ماحول سازگار ہے، آپ جلدی سے آئیں۔ امام حسین نے ان خطوط کے ملنے کے بعد مسلم بن عقیل کو بھیج کر تصدیق کی تو پتہ چلا کہ یہ واقعی سچ ہے۔ جب مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے تو 18,000 لوگوں نے امام کے نام پر بیعت کی، لیکن اسی دوران یزید کو اس کی خبر ہو گئی، اور اس نے عبید اللہ ابن زیاد جیسے ظالم کو کوفہ کا گورنر بنا دیا، جس نے آتے ہی مسلم بن عقیل کو بھی شہید کروا دیا۔ اور یہ بندہ خود اتنا چلاک اور مکار انسان تھا کہ کوفہ کے اندر بھی ایسے داخل ہوا کہ یہ امام حسین کے لباس اور قافلے کی نقل کر کے پہنچا تاکہ کوفہ کے لوگ اس کو راستے کے اندر ہی قتل نہ کر دیں۔ اب دوسری طرف امام نے بھی مکہ کو چھوڑ دیا کیونکہ یزید کے قاتل بیس بدل کر مکہ کے اندر آ چکے تھے، لہٰذا امام نے فوراً سے حج کو عمرہ کے اندر بدل کر مکہ کو چھوڑ دیا تاکہ یہاں پر خون حق نہ بہہ سکے۔ مکہ سے آپ کا سفر شروع ہوتا ہے اور آپ پہنچتے ہیں تنیم، اس کے بعد ذات عرق، اس کے بعد زبالتا، اس کے بعد سلبیہ، اس کے بعد شراف، اس کے بعد زبالہ، پھر عزیب، پھر قادسیہ اور اس کے بعد کربلا۔
کربلا کے اندر امام 2 محرم 61 ہجری کو پہنچ گئے اور راستے کے اندر کئی قبائل سے بھی ان کی ملاقات ہوئی. کئی لوگوں نے امام کو کوفہ نہ جانے کا مشورہ دیا، مگر امام نے جواب دیا کہ میں حق کے لیے نکل رہا ہوں، ظلم سے ٹکرانے کے لیے جا رہا ہوں. اور امام حسین آخرکار 72 لوگوں کے ساتھ کربلا کے میدان میں پہنچے، جن کے اندر ان کے خاندان کے لوگ بھی شامل تھے اور ان کے جانثار بھی. اب امام حسین کا مقصد مدینہ سے کوفہ شفٹ ہو کر یزیدی حکومت کے خلاف پولیٹیکل سٹرگل شروع کرنا تھا، کیونکہ ان کے والد مولا علی نے اپنے دور خلافت کے اندر مدینہ سے ہٹ کر عراق کے شہر کوفہ کے اندر مسلمانوں کا کیپٹل شفٹ کر دیا تھا، تاکہ اتنی بڑی سلطنت کو سنبھالنے کے اندر کوئی بیچ کا ایسا راستہ موجود ہو جو کہ دونوں طرف کی حکومت کو سنبھال سکے. اب امام حسین کا مقصد یہ تھا کہ وہ کوفہ کے اندر اپنے خاندان سمیت شفٹ ہو کر یہاں سے پولیٹیکل سٹرگل کرنا چاہتے تھے. ان کا مقصد یزید سے ڈائریکٹ جنگ کرنا کبھی بھی نہیں تھا، کیونکہ جنگ کرنے کوئی بھی شخص اپنے پورے خاندان کو میدان جنگ کے اندر کبھی نہیں لے کر جاتا. یزید کو جب اپنا اقتدار جاتا ہوا نظر آیا تو اس نے فوراً سے کوفہ کا گورنر عبید اللہ ابن زیاد ملعون کو بنا کر بھیجا، جس نے عمر بن سعد کی قیادت کے اندر 30,000 کا لشکر کربلا کے اندر بھیجا. اور 7 محرم کو فرات کا پانی امام کے خیموں کی طرف سے بند کر دیا گیا. بچے، خواتین، حتیٰ کہ 6 ماہ کا علی عسکر بھی پیاس سے تڑپتا رہا. اور پھر ایک ایک کر کے امام کے جانثاروں کو شہید کر دیا گیا. حضرت علی اکبر، عباس، قاسم، علی اصغر اور آخر میں امام حسین خود میدان کے اندر اترے اور ظالموں نے آپ کو بھی شہید کر دیا. اور یہ 10 محرم کا دن تھا. پر آپ کو پتہ ہے کہ سب سے افسوس کی بات کیا تھی؟ کہ وہی کوفی جو کہ امام حسین کو ہزاروں کی تعداد کے اندر خط لکھ کر کوفہ بلانے والے تھے، وہ یزید کی فوج کے سامنے ڈر اور خوف کی وجہ سے نہ صرف امام کو کربلا کے میدان کے اندر اکیلا چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ یزید کی فوج کے اندر بھی شامل ہو گئے. صرف ان لوگوں کی خاموشی، بزدلی اور مفاد پرستی نے امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانثاروں کو شہید کروا دیا، کیونکہ کربلا کے اندر امام حسین سے جنگ لڑنے والے اکثر کوفی لوگ تھے. اور اس کے بعد سے امام حسین کی بہادری اور قربانی کا اصل مطلب نہ سمجھ کر امت مسلمہ نے اس کو صرف ماتم تک ہی محدود کرنا شروع کر دیا. حالانکہ کسی بھی شخص سے محبت کی حد تو یہ ہے کہ آپ وہ کام کریں جس سے اس شخص کو اگر آج بھی وہ زندہ ہوتا تو دیکھ کر خوشی ہوتی. آپ اس کی قربانی کا مقصد سمجھ کر آپ بھی وہی قربانی دینے کے لیے تیار رہیں. امام حسین نے نہ صرف کوفیوں کو بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو ان کا لیڈر بن کر یہ پیغام دیا تھا کہ تم نے نہ صرف آج بلکہ قیامت تک آنے والے ہر زندہ یزید کے خلاف کھڑا ہونا ہے. ہر اس ظالم بادشاہ کے خلاف جو کہ ظالم ہو، فاسق ہو، دین کو بگاڑنے والا اور ظلم و ستم کر کے خوف اور لالچ کے ذریعے اپنی بادشاہت لوگوں پر مسلط کرنے والا ہو. تم نے ہر دور کے اندر ہر ایسے یزید کے خلاف کھڑا ہونا ہے. پر افسوس کہ امت مسلمہ آج اس کے بالکل الٹ چل رہی ہے. یعنی مردہ یزید پر آج بھی لعنت کرتی ہے، اس کو برا بھلا کہتی ہے، لیکن زندہ یزیدوں کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں بولتی. اور ایسا اسی لیے ہو رہا ہے کیونکہ امام حسین کی قربانی کا اصل مطلب ہمیں آج تک کبھی سمجھایا ہی نہیں گیا. ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ کربلا کے اندر صرف ایک جنگ نہیں لڑی گئی تھی، بلکہ ایک سوچ کے خلاف قیام کیا گیا تھا، یزیدیت کی سوچ کے خلاف. امام حسین علیہ السلام یزید کے خلاف نہیں اٹھے تھے، بلکہ یزیدی سسٹم کے خلاف، ایک سوچ کے خلاف، ایک نظام کے خلاف اٹھے تھے. یعنی یزید کوئی شخص نہیں تھا بلکہ ایک کردار تھا، ایک طرز حکومت تھا. پہلے آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ یزیدیت دراصل ہے کیا. ظلم کا نظام، جبر کی سیاست، حاکم کی پرستش، دین کو تخت و تاج کے لیے نیچے لانا، حق کی آواز کو دبانا، بے گناہوں کا قتل کرنا، نماز پڑھ کر بھی ظلم کرنا، دنیا کی خاطر دین کو قربان کرنا. امام حسین نے اپنے خاندان کی قربانی دے کر ہمیں یہ سکھایا کہ اگر ظالم حاکم دین بگاڑ رہا ہو تو خاموش رہنا جرم ہے. حکومت، لشکر یزید کے ہاتھ میں تھا، یزید کے ہاتھ میں طاقت تھی، لیکن امام حسین کے پاس حق تھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یزیدیت صرف 680 عیسوی کے اندر ختم ہو گئی تھی؟ جواب ہے کہ نہیں، یزیدیت آج بھی زندہ ہے. جب حکمران ظالم ہو اور عوام خاموش ہو جائے، جب سچ بولنے والا غدار بن جائے، جب خوف و جبر کے ذریعے آپ کو چپ کروا دیا جائے یا پھر مروا دیا جائے. امام حسین علیہ السلام نے ہمیں سکھایا کہ موت ذلت سے بہتر ہے اور ظالم کے سامنے کلمہ حق کہنا سب سے بڑی عبادت ہے. صحیح بات. تو آئیے مل کر محرم کو صرف ماتم کا مہینہ نہ بنائیں، بلکہ خود سے سوال کریں کہ کیا ہم یزیدیت کے خلاف کھڑے ہیں؟ کیا ہم اپنی ذات کے اندر حسینیت لے آئے ہیں؟ کیا ہم مظلوم کے ساتھ اور ظالم کے خلاف ہیں؟ کیونکہ کربلا صرف 1400 سال پرانا واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہر دور کا معیار حق ہے. اور آج بھی یا حسین کا نام لینے والے تو بہت ہیں، لیکن حسین کے راستے پر چلنے والے بہت ہی کم ہیں. آج یزید تو مر گیا، لیکن اس کی یزیدیت آج بھی زندہ ہے. اور امام حسین آج بھی آواز دے رہے ہیں کہ ہے کوئی جو میرا ساتھ دے. اور کیا آپ امام کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں کہ ان کی قربانی ضائع نہ ہو سکے؟ صحیح بات ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. تو گائز یہ تھا ہمارا ریاکشن. آپ دیکھ لیجئے کہ اصلی حسینی وہی ہے جو حق کے لیے آواز اٹھائے اور باطل کے سامنے جھکے نہ،
اب جیسے جس طرح سے کربلا کے میدان میں 30,000 کا لشکر ہمارے امام حسین علیہ السلام کے سامنے، اور ان کے ساتھ ان کی پوری فیملی تھی، اگر وہ یہ سوچتے آج کل کے لوگوں کے جیسے کہ میں تو اپنی فیملی کے ساتھ ہوں، ابھی کے لیے میں جھک جاتا ہوں، ابھی کے لیے میں بیعت کر لیتا ہوں سو دیٹ میری فیملی بچ جائے گی، بٹ نہیں، وہ نہیں جھکے، وہ اللہ کی راہ میں حق کو انہوں نے نہیں چھوڑا، وہ باطل کے سامنے نہیں جھکے، انہوں نے نہ تعداد کی فکر کی نہ کسی چیز کی، اور اسی وجہ سے یزید کی قبر آج کہاں ہے کسی کو نہیں پتا، لیکن امام حسین علیہ السلام کی قبر پہ فاتحہ پڑھنے والے اور ان کی قبر پہ جانے والے کتنے سارے لوگ ہیں، ملینز میں لوگ ہیں۔ یہی بات ہے کہ یہاں پہ تعداد میٹر نہیں کرتی، یہاں پہ آپ حق کے لیے لڑ رہے ہو یا نہیں لڑ رہے ہو، حق کے ساتھ ہو یا نہیں ہو، صحیح کام کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو، وہ میٹر کرتا ہے۔ آج کل جو لوگ خود کو حسینی بولتے ہیں وہ 5 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھتے۔ آج کل جو لڑکیاں خود کو یہ کہتی ہیں کہ ہم فاطمہ رضی اللہ عنہا علیہ السلام کو فالو کرنے والی ہیں، وہ ان کے جیسے پردہ بھی نہیں کر سکتی، نماز بھی نہیں پڑھ سکتی، تو وہ کس طرح سے آپ خود کو یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم حسینی ہیں، ہم حضرت امام، ہم علی علیہ السلام، ہم حسین علیہ السلام، ہم حسن علیہ السلام ان کے فالوورز ہیں؟ کیسے آپ کہہ سکتے ہو؟ بالکل بھی نہیں۔ آپ ان کے جیسے بنو گے تبھی تو آپ ان کے فالوور ہوگے، ان کو فالو کرو گے، ان کی ٹیچنگز کو فالو کرو گے۔ آپ کو اس کے بارے میں کیا لگتا ہے؟ ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔